اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے اخلاقی پہلو، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس سے پہلے یہ کہ کاغذ پہ لکھ کے سورہ مریم کو دم کروں، پھر فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں. بلا شبہ آپ کی ذات مقدسہ اتنی بلند و بالا ہے کہ لب کشائی سے پہلے انسان یہ ڈرتا ہے کہ کہیں زبان لڑکھڑا نہ جائے. کچھ تحریر کرنے سے پہلے خدشہ ہوتا ہے کہ قلم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی یہ 2 تواریخ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت سے مربوط ہیں، اور اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ اس میں سے کون سی شہادت آپ کی اصل شہادت کی تاریخ ہے. اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک دفعہ ایک عالم دین نے بہت تحقیق اور دقت سے کام لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان 2 تواریخ میں کون سی تاریخ اصل تاریخ شہادت ہے. تو دوران تحقیق ایک دفعہ عالم خواب میں انہوں نے بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھا، اور کہ بی بی سیدہ خواب میں ان سے کہہ رہی ہیں کہ اے شخص، تو کیوں اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میری تاریخ شہادت متعین کرے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ لوگ ایک سے زیادہ دنوں میں میرے غم میں گریا کریں؟ چنانچہ اس دن سے اس عالم دین نے یہ تحقیق چھوڑ دی کہ آپ کی تاریخ شہادت 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی. جو تو دیگر معصومین کے حوالے سے بھی کئی تواریخ ایسی ہیں شہادت یا ولادت کے حوالے سے کہ جو ہمیں ایک سے زیادہ ملتی ہیں، اور بس اوقات ہم دونوں تواریخ میں گریا کرتے ہیں یا جشن مناتے ہیں. مثلا خود رسول اللہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول ہے اور غیروں کے نزدیک 12 ہے. لیکن اس اختلاف سے الحمدللہ ہمارے علماء نے فائدہ اٹھایا اور 12 سے لے کے 17 تک یعنی پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت المسلمین کے نام سے منانے کی ترغیب دی، اور الحمدللہ کافی عرصے سے یہ کامیابی کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اسی طرح 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تقریباً 20 دن یا 3 ہفتے لوگوں نے علماء نے فائدہ اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم فقط 2 دن بی بی کا غم کیوں منائیں، بلکہ ہمیں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی مسلسل بی بی کا غم منانا چاہیے. بلا شبہ بی بی کی ذات ایسی ہے کہ ایک دن ان کے لیے گریہ کرنا یا ان کے مظالم، ان پہ ہونے والے مظالم بیان کرنا کافی نہیں. اور اس بہانے لوگوں کو آپ کی ذات مقدسہ سے آشنائی کا ایک اہم ذریعہ ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن ایک جو اصل وجہ غالباً نظر آتی ہے اس کے پیچھے جو علماء اکثر بیان کرتے ہیں وہ ایک لفظی مغالطہ ہے، اور وہ کچھ یوں کہ یہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ بی بی کی شہادت خود رسول اللہ کی شہادت سے 75 یا 95 دن بعد ہوئی. 75 یا 95 دن بعد. تو اگر ہم رسول اللہ کی شہادت سے دن کو گنیں تو 75 دن 13 جمادی الاول پہ ختم ہوتے ہیں اور 95 دن 3 جمادی الثانی یعنی 20 دن بعد. عربی میں 75 کو 75 اور 95 کو 95 کہتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جس طرح
عربی زبان میں اعراب نہیں ہوتے. اعراب نہیں ہونے کا مطلب ہے عام عربی زبان میں اعراب نہیں لگائے جاتے. قرآن پہ جو اعراب لگے گئے ہیں وہ بعد میں لگائے گئے ہیں. ابو اسد دوئلی جو مولا علی کے شاگرد تھے, انہوں نے مولا علی سے گائیڈ لائن لے کر اس پہ اعراب لگائے, ورنہ تو عربی زبان میں اعراب تو کیا نقاط بھی نہیں ہوا کرتے تھے. ایک زمانے میں نقطے کے بغیر لکھی جاتی تھی اور سمجھ لی جاتی تھی. جیسے اردو زبان کو ہم بغیر اعراب کے سمجھ لیتے ہیں, اس لیے لوگ عربی زبان کو بغیر اعراب کے سمجھ لیتے ہیں. لیکن غیر عرب لوگوں کی سہولت کے لیے اعراب لگانا شروع کیا گیا, ورنہ اس سے پہلے تو اعراب تو کیا نقاط بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو اگر ہم 75 کو یا 95 کو بغیر نقاط بغیر نقطوں کے لکھیں تو دیکھ لیجئے آپ 70 اور 90 میں فرق نہیں کر پائیں گے. خود اپنی کاپی پہ اس وقت اگر آپ اس کا تجربہ کریں, 75 کو لکھیں بغیر نقطوں کے اور 95 کے نیچے 95 لکھیں مگر بغیر نقطوں کے, تو 5 تو شاید پڑھ لیں کیونکہ لفظ ہمسا کچھ نہیں ہوتا, 5 ہی ہوتا ہے یعنی 5. 70 اور 90 آپ کو ایک جیسے لگیں گے. چنانچہ بعد کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا جنہوں نے بغیر نقطے کے یہ لفظ پڑھا, گنتی پڑھی کہ یہ 75 ہے یا 95. چنانچہ بہرحال یہ دو تاریخیں 75 اور 95 کے حوالے سے مشہور ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ 75 ہے یعنی آپ کی شہادت 75 دن بعد ہوئی, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 95 ہے یعنی آپ کی شہادت 95 دن بعد ہوئی. اگر 75 دن بعد ہوئی تو 13 جمادی الاول ہوئی, اور اگر 95 دن بعد ہوئی تو 3 جمادی الثانی. بہرحال لفظی غلطی کا ایک معنوی فائدہ یہ ہوا کہ مومنین کو اور بی بی سیدہ سے محبت کرنے والوں کو ان کی یاد میں کثرت گریہ کرنے کا موقع ملا, اور اس سبب ان کو آپ کی ذات مقدسہ سے آشنائی کرنے کا ایک وسیلہ. آئیے بی بی کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے چلیں. پہلے بی بی سیدہ کے فضائل آیات و قرآنی اور روایت معصومین کی روشنی میں, اس کے بعد بحیثیت بیٹی آپ کن کن فضائل کی حامل تھیں, بحیثیت بیوی آپ نے کس طرح ایک مثالی عورت بن کے دکھایا, بحیثیت ماں کس طرح آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی, اور اس کے بعد آپ کی زندگی کے چند اور متفرق پہلو, اور اس کے بعد شہادت. جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے اور خود ذات مقدسہ ایسی ہے کہ اس کو ایک نشست میں بلکہ کئی نشستوں میں مکمل کرنا ممکن نہیں. چنانچہ ایک نشست آج ہوگی اور اس کے بعد بقیہ انشاءاللہ موضوع کو اگلی کسی نشست میں مکمل کیا جائے گا. آئیے ہم بی بی کی ذات مقدسہ کے حوالے سے پہلے مرحلے پہ اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں, یعنی فضائل سیدہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. سب سے پہلے فضائل سیدہ میں آیات قرآنی کا سہارا لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا قرآن میں کہاں کہاں آپ کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے. اختصار کے ساتھ چند اہم ترین روایات آپ کی گوشہ گزار کی جائیں گی جس میں بی بی کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے. بی بی سیدہ کے خاندان کے حوالے سے چند الفاظ اور پھر آپ کے القاب اور اہم ترین القاب پر مختصر سا حصہ یا گفتگو. آیت قرآنی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور کسی کو یہ کہیں کہ آپ کے ذہن میں بی بی سیدہ کے حوالے سے قرآن کی کون سی سورہ آتی ہے تو فوراً جو سورہ آپ کے ذہن میں امڑ آئے گی وہ ہے سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی بس تم نماز پڑھو اور قربانی دو, بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا. یہ آیت کچھ لوگوں کے مطابق حوض کوثر کے حوالے سے رسول اللہ پہ اتری کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا فرمائی, لیکن علماء سب سے اہم ترین مصداق اس آیت کا یعنی کوثر کا خود بی بی کی ذات مقدسہ کو قرار دیتے ہیں, کیونکہ کوثر خود بی بی سیدہ کا ایک لقب تھا. اور اگر ہم پہلی آیت کو آخری آیت سے جوڑیں کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کری ان شانیہ کا الابتر, بے شک تمہارا دشمن ابتر رہے گا,
عربی میں لفظ ابتر دم بریدہ جانور کے لیے کہا جاتا ہے. عربی میں ابتر ایک ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جس کی کوئی نسل نہیں ہوتی. نعوذ باللہ لوگوں نے رسول اللہ کو ابتر کہنا شروع کیا اس وقت کہ جب رسول اللہ کے بیٹوں کی پہ در پہ جو ہے رحلت ہونے لگی. 3 بیٹے رسول اللہ کے یک کے بعد دیگرے 2 یا 3 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے. ایک دفعہ رسول اللہ تدفین کے بعد اپنے بیٹے کو دفنا کر آ رہے تھے تو آس بن وائل ان سے کچھ پوچھنے لگا. محض گفتگو تھا. جب رسول اللہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا آس بن وائل سے، جو کہ کافر تھا، دشمن اہل بیت تھا، دشمن رسول تھا، کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا. یعنی گویا نعوذ باللہ رسول اللہ کی ایک چڑ رکھ دی گئی. ابتر یعنی وہ شخص جس کی کوئی نسل اور خاندان اور آگے چلنے والا سلسلہ نہیں. رسول اللہ اس بات سے بہت رنجیدہ خاطر رہنے لگے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں میں جو شخص بغیر بیٹوں کے ہوتا ہے، بغیر خاندان کے ہوتا ہے، بغیر اولاد کے ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا خاندان، میری نسل کیسے چلے گی. اور جب ہم رسول اللہ کی بات کریں تو یقیناً ایک نیک شخص رحمت اللہ علیہ بلکہ نبی، اس کی نسل تو چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. برے لوگوں کی تو قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی نسل چل رہی ہے تو پھر اچھے لوگوں کی اور دنیا کے کائنات کے سب سے بہتر انسان کی نسل کیوں نہ چلے. تو رسول اللہ رنجیدہ خاطر رہنے لگے. رسول اللہ کی اس رنجیدگی کو اور اس حزن و ملال کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں عنقریب جو ہے کوثر دیں گے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، اور عطا کرنے کا مطلب ہے تم کو تحفتاً دے دی، اور اس کی وجہ سے تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، تمہارا سلسلہ جاری رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب سیدہ سے لوگوں کو معلوم ہے، آپ ہی کے پاک و پاکیزہ وطن سے 2 امام اور اس کے بعد باقی 11 اماموں کی نسل کا سلسلہ شروع ہوا. اور یعنی آپ خود رسول اللہ کے خاندان اور رسول اللہ کی نسل کا جو ہے وہ منبع اور ماخذ قرار پائیں. آیت تطہیر آپ پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی محمد وآل محمد. اس آیت کے مطابق اللہ تو یہ چاہتا ہے بے شک کہ تم اہل بیت سے رجس دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے. علماء اعلیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہی ہونا چاہیے، دور رکھے نہ کہ دور کر دے. انگلش میں ہم کہیں گے ٹو ریموو نہیں ہونا چاہیے، ٹو کیپ اوے ہونا چاہیے. کیونکہ تب ہم کہتے ہیں کہ دور کر دے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ دامن پہ کوئی داغ ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دور کر دیا جائے. جیسے امی کہتی ہیں آپ سے کہ لاؤ بیٹا اپنے کپڑے دے دو میں داغ دور کر دوں، اور جب امی آپ کو نئے کپڑے پہناتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ ڈرٹ سے، داغ دھبوں سے دور رہنا. دور رہنا اور دور کرنے میں یہ فرق ہے کہ دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ لگ چکا اس کو دور کیا جا رہا ہے، اور دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ نہیں لگا. چنانچہ ترجمہ یہی صحیح ہے کہ دور رکھے، یعنی کبھی بھی تمہارے دامن پہ کوئی دھبا نہ آئے، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی لفزش تم سے سرزد نہ ہو. اور ان تمام میں یعنی اہل بیت میں فقط ایک ذات مقدسہ ایسی ہے جو صنف نازک یعنی عورت ہونے سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں فقط جناب سیدہ کو منتخب کیا کہ وہ باعصمت داخل ہوں اس تمام اہل بیت کے گروہ میں. اس کے بعد آیت مباہلہ میں آپ کا تذکرہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. دیکھیے رسول اللہ اس آیت میں ابناءنا و ابناءکم کے مصداق، ابناءنا اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو، یعنی جمع ہے ابن کی، اور رسول اللہ کے 2 بیٹے تھے چنانچہ ان 2 بیٹوں کو لے گئے. اگر ایک بیٹا کہا جاتا تو ایک بیٹے کو لے کے جاتے. اب یہاں پہ جو نساءنا ہے وہ بھی نساء کی جمع ہے، یعنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو. اور دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ بیٹی نہیں کہا، وہاں پہ لفظ بیٹا استعمال کیا، بیٹوں کو لاؤ. اب آپ کہیں گے بھائی بیٹے تو نہیں تھے، وہ تو پوتے تھے. عربی زبان میں پوتوں کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح نواسوں کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے. اس طرح نواسیوں کو اور پوتیوں کو بیٹی کہا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنتے کا لفظ یا بیٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیٹیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیٹی کا لفظ واحد نہیں استعمال کیا، جمع استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر عورتوں کا لفظ ہے، بیٹیوں یا بیٹی کا لفظ نہیں ہے. اور عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور تمہاری بیویاں بھی شامل ہیں اور ہر وہ عورت جو تمہارے گھر میں ہے. یعنی بیٹوں کی صورت میں تو مرد مخصص ہو گئے کہ فقط بیٹوں کو لانا ہے، لیکن جب نساءنا کہا تو عورتوں کا لفظ استعمال کیا، بیٹیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی رسول اللہ کے پاس آپشن تھا، چاہتے تو بیٹی لے جاتے، چاہتے تو بیوی لے جاتے، چاہے وہ دونوں کو لے جاتے. لیکن رسول اللہ نے گھر والیوں میں، گھر کی عورتوں میں فقط بی بی سیدہ کا انتخاب کیا. یعنی یہاں یہ بات مصدقہ ہو گئی کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں یقیناً نیک زوجہ شامل ہوں گی، لیکن جب حق و باطل کا معرکہ آئے تو ایسی شخصیات اور ایسی عورت کی ضرورت ہے جو 100% پاک و پاکیزہ ہو. اور یہ اعزاز فقط رسول اللہ کی گھر والیوں میں جناب سیدہ کو حاصل ہے، کسی اور عورت کو نہیں. چنانچہ یہاں پہ لفظ عورتیں استعمال ہوا، اور رسول اللہ چاہتے تو کسی بھی عورت کو لے جاتے. کوئی بیٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مجبوری تھی بیٹی کو لے جانا، اگر نہ ہوتا تو میں کسی اور کو لے جاتا. رسول کے پاس آپشن تھا، اس کے باوجود آپ جناب سیدہ کو لے کے گئے. پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کا ایک نعرہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اور اسلام جو ہے فقط مردوں کا مذہب ہے، اور اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو چادر اور چار دیواری میں مقید کر دیا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں جو ایران کی نوبل یافتہ انعام یافتہ خاتون تھی، ان کو بہت زیادہ پروجیکشن دی جا رہی ہے، میتھمیٹکس میں نوبل پرائز لیا ہے کہ وہ پردے کی حامی نہیں ہے. تو اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایسی خواتین کو زیادہ پروجیکشن دی جائے جو فنڈامنٹلزم یا اسلامزم کے خلاف ہوں اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پردہ نہ کرتی ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مغرب میں ایسی خواتین مل جائیں گی جو پردہ کرتی ہیں، اور پہلے کرسچن تھی یا غیر مسلم تھی. خود ٹونی بلیر کی ساری مثلا ہم اگزامپل کے طور پہ لے سکتے. تو فقط ایک شخص کو یا شخصیت کو لے کے یہ کہہ دینا کہ پورا معاشرہ اس بات کا حامی غلط ہے. تو اسلام عورتوں کے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا، بشرط یہ کہ ضرورت ایسی پڑ جائے. اگر اسلام مردوں کا مذہب ہوتا تو رسول اللہ مباہلے میں عورت کو نہ لے کے جاتے، فقط مردوں کو لے کے جاتے، فقط عورتوں کو نہ لے کے جاتے ساتھ. اور ہم کربلا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے گئے. تو مباہلہ میں فاطمہ کی ضرورت بدرجہ اولا ضروری تھی، اور کربلا میں جناب زینب کی وہاں ضرورت تھی. تو شانہ بشانہ چلنا اس بات کا نام ہے کہ انسان یا مسلمان عورت جو ہے وہ اسلام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ کتنی قربانی دے سکتی ہے. سورہ حلقہ جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اہل بیت کے گھرانے نے پنجتن پاک نے روزہ رکھا. جب حسن و حسین بیماری سے صحت یاب ہوئے تو منت مانی گئی کہ ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. اس میں پھر حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن کس طرح متواتر عین افطار کے وقت کوئی سائل آ جاتا، کوئی فقیر آ جاتا، کوئی مسکین، کوئی مسافر آ جاتا، اور تینوں دن تمام گھر والے اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیتے.
یہ بھی ممکن تھا کوئی ایک دے دیتا، لیکن جب کسی ایک نے اپنے ہاتھ سے روٹی آگے بڑھائی فقیر کے لیے، مانگنے والے کے لیے، تو باقی چاروں نے بھی دے دی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیم ورک، کہ تمام خاندان جو ہے وہ ایک ہی طرف ایک ہی رخ کیے ہوئے چل رہا تھا. اس میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے. لوگ فرماتے ہیں فقط حور کے، اور یہ احتراماً بی بی سیدہ کے لیے ہے کہ کیونکہ ان کا ایک لقب حور انسیہ بھی ہے. اب آئیے روایات کی طرف اختصار کے ساتھ. بی بی سیدہ کی شان میں کیا روایات اور ان کی کس طرح فضیلت بیان کرتی ہیں. ایک حدیث کے مطابق کہ بطور نمونہ دنیا میں 4 مثالی خاتون گزری ہیں: بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی خدیجہ اور جناب فاطمہ. بی بی آسیہ زوجہ فرعون ہے کہ جو حالت تقیہ میں تھی، اور ایک دفعہ جب ان کا ایمان آشکار منکشف ہوا تو فرعون نے ان کو سزا دی، قید میں ڈالا. بہت کوشش کی وہ دین سے پھر جائے مگر باز نہ آئی. بالآخر ان کو صلیب پہ لٹکا کر میخیں ٹھوک کر شہید کر دیا. اسی بی بی مریم کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کی تہمتیں برداشت کی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بنی، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور لوگوں نے جناب مریم پہ الزامات لگائے، لیکن ان کے پاس استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی. آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا، قرآن میں گواہی دی گئی، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کی نسل سے قرار دیا، حالانکہ وہ بن باپ کے تھے. اب یہاں بھی یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں. تو رسول کی نسل یعنی آج کل کے جو سادات ہیں وہ کس بات کے سادات ہیں؟ رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا. اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی سے نسل نہیں چلتی، بیٹے سے چلتی ہے، تو ان کا یہ جواب ہے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ قرآن میں خود عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کی نسل سے قرار دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں تھا. تو اس حساب سے تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے ہونے کے ناطے سے ابراہیم کے خاندان سے تھے. چنانچہ آج کل کے سادات رسول اللہ کے خاندان والے بی بی سیدہ کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے رسول اللہ کی اولاد ہے. اور پھر حدیث کا آخری ٹکڑا یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان چاروں میں افضل ترین فاطمہ ہے. 4 افضل خواتین ہیں اور افضل ترین خاتون اس میں فاطمہ. اس کے بعد سیدۃ النساء العالمین، تمام زمانے کی عورتوں کی سردار. بی بی مریم کو بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے. جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، تو امام نے فرمایا نہیں، فاطمہ تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، نہ کہ فقط اپنے زمانے کی. یعنی اولین سے لے کے آخرین تک، قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کر، ان تمام کی سردار فاطمہ ہے. اور ان خواتین میں خود بی بی مریم بھی شامل ہے. تو جو اپنے زمانے میں عورتوں کی سردار تھی وہ خود جناب فاطمہ کی سرداری میں شامل ہے. اس کے بعد سید النساء اہل الجنہ کہ جنت کی عورتوں کی سردار. کتنا بڑا رتبہ ہے کہ بیٹے جنت کے مردوں کے سردار اور ماں جنت کی عورتوں کی سردار. کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے، اور کیا کیا نعمتیں بی بی کو دی جائیں گی انشاءاللہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ وہیں جا کے معلوم ہوگا. ایک قبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا قبہ ہے کہ جس کی مسافت 1 سال ہے، یعنی اس کا جو ایریا ہے، رقبہ ہے، اگر آپ 1 سال تک چلیں تو کہیں جا کے وہ پورا ہو. اس میں 1,00,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں 1,000 فرشتے بطور دربار ہیں. فقط ایک قبہ جو ہوا میں معلق ہے، نہ اوپر سے کوئی چیز ہے جو اس کو لٹکائی ہوئی ہے، نہ نیچے سے کوئی ایسا ستون ہے جو اس کو لیے ہوئے ہے. اور ایسے بہرحال دنیا میں واقعات ملتے ہیں، ایسی عمارتیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہوا میں معلق ہیں. مثلا خود ستارے سیارے ہوا میں معلق ہیں. تو ایسا قبہ جو ہے، جو اپنی ذات میں انجمن ہے، وہ بی بی کے لیے جنت میں رکھا جائے گا. ایک عجیب بات، عموماً عورت کا تعارف اس کے مرد سے کروایا جاتا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا انگلش میں تو مسٹر اینڈ مسز جاوید، مسٹر اینڈ مسز
نوید اس طرح لکھ دیا جاتا ہے، عورت کا نام ہی نہیں لیا جاتا. لیکن جب حدیث قصہ کی بات آتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں تو خدا پنجتن کا تعارف فاطمہ سے کرواتا ہے، بی بی سیدہ سے کرواتا ہے، اور پہلے بی بی سیدہ کا نام لیا جاتا ہے، ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. وہ فاطمہ ہیں اور وہ ان کے والد ہیں، وہ ان کے شوہر، اور وہ ان کے بیٹے، یعنی جناب سیدہ جو ہیں وہ خاندان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. اور فقط فضیلت ہی کی بات نہیں کہ آپ فضیلت سن کر خاموش ہو جائیں، بلکہ بی بی سیدہ کو ناراض کرنے والی بھی کوئی حرکت انسان سے زندگی بھر نہیں ہونی چاہیے سرزد، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ کو غیر شیعہ ماخذ میں بھی مل جائے گی، مثلا صحیح مسلم میں، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بذات منی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے خدا کو اذیت دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دلچسپ واقعہ اس حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے ایک شیعہ عالم ایک دشمن اہل بیت کے گھر گئے، وہ خود بھی ایک عالم تھا، اور باتوں باتوں میں جناب سیدہ کا تذکرہ نکل پڑا. ہمارے عالم نے اس سے کہا کہ آپ کی کتاب صحیح مسلم میں یہ حدیث درج ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے رسول نے فرمایا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اس کے بعد 9 صفحے کے فاصلے سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں بتلایا گیا ہے کہ جناب سیدہ اپنے رسول اللہ کے بعد کچھ لوگوں سے ناراض اس دنیا سے گئی، یعنی ان لوگوں نے بی بی سیدہ کو اذیت دی. تو کیا وہ اس حدیث کی مصداق اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں دے رہے؟ عالم دین نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. شیعہ عالم دین چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے، کہنے لگے کہ آپ نے وہ حدیث دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کتاب کا مطالعہ کیا. تو ہمارے عالم دین نے کہا کہ پھر آپ نے کیا دیکھا، کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کہنے کیوں، کیا یہ حدیث اس میں موجود نہیں ہے فقط 9 صفحے کے فاصلے سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں مگر 7 صفحے کے فاصلے سے. تو دیکھا جائے تو لوگ بے معنی فرق کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اصل پیغام، جو اصل مقصد ہے وہ بھلا بیٹھتے ہیں. تو یقیناً بی بی کی ذات مقدسہ وہ معیار ہے کہ جس معیار میں انسان کو اپنا مستقبل دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بی بی کو خوش رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور اگر اذیت دے گا اپنے کسی فعل سے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بھی ہم ان کو تکلیف دیں، ایسی بات کریں جو ان کو ناپسند ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا سکتا ہے. بی بی کے خاندان کے حوالے سے دیکھیے، انسان کی خوبیاں اور خامیاں انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اگر محنت کرے تو وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور محنت کرے تو خامیاں اپنے اندر سے نکال سکتا ہے. لیکن انسان جس خاندان میں پیدا ہو گیا بس اس خاندان سے ناطا نہیں توڑا جا سکتا. خصوصی طور پہ والدین جو آپ کے ہیں وہ ہیں، اب تبدیل نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیے خود بی بی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین خاندان دیا کہ باپ رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، ماں ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، اولاد آئمہ معصوم، دونوں بیٹے نہ صرف یہ کہ معصوم بلکہ امام اور بلکہ سید الشباب اہل جنت، یعنی اہل جنت میں جو شباب، جو نوجوان ہوں گے وہ ان کی ماں. کچھ لوگوں نے تعویل گڑھی کہ نوجوانوں کے سردار تو حسن حسین ہیں لیکن بوڑھوں کے سردار فلاں ہیں، بچوں کے سردار فلاں ہیں. اس طرح انہوں نے حدیث کو طول دیا اور کچھ غیر موضوع افراد کو بھی اس میں شامل کر لیا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے. اور آپ نے یہ ایک لطیفہ بھی سنا ہوگا جس میں پیغام بھی ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. تو رسول نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے دھونے لگی اور رو دھو کے جانے لگی تو راستے میں جناب بلال ملے
تو حضرت بلال نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے رسول اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضرت بلال نے کہا کہ چلو میں تمہیں رسول کے پاس لے چلتا ہوں، سننے میں مغالطہ ہوا ہوگا۔ حضرت بلال، ان کا پورا نام حضرت بلال حبشی ہے، سیاہ فام رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ رسول اللہ نے کہا ہاں، اور کوئی سیاہ فام بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بلال بھی رونے لگے اس بوڑھی عورت کے ساتھ۔ تو رسول اللہ نے دونوں کو کہا کہ دیکھو، ہر بوڑھا شخص جنت میں جوان ہو کے جائے گا اور ہر بدصورت شخص جنت میں خوبصورت ہو کے جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، بوڑھوں کے کوئی اور بچوں کی کوئی اور، تو جنت میں سب کہا جاتا ہے کہ 33 سال کی عمریں ہوں گی جو لوگ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال تو جنت میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کے سردار حسن حسین، اور جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار بی بی سیدہ۔ اب آئیے القاب کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں لقب اس نام کو کہتے ہیں جو کسی خصوصیت کی وجہ سے پیدا ہو، لوگوں میں مشہور ہو جائے، یعنی وہ صفت اس میں موجود ہوگی تبھی اس کا یہ خصوصی نام پڑ گیا، اور جو نام اس کی خصوصیت کی وجہ سے پڑ جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ علماء علام کے مطابق بی بی سیدہ کے 300 سے زیادہ لقب ہیں۔ اب آپ جان لیجئے کہ بی بی سیدہ کے فضائل کتنے ہوں گے کہ لوگوں کو 300 سے زیادہ القاب کے ذریعے ان کو یاد رکھنا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کی ہیں کچھ نام و لقب، جس میں سے خود فاطمہ اللہ کا تجویز کردہ نام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کا نام رکھے۔ پھر باقی القاب مثلا صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرہ، یہ بھی جناب سیدہ کے القاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں، اور ایسا کوئی اس میں اچھمبا نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ چوتھے امام کا جو لقب ہے زین العابدین، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت میں جو ندا آئے گی آپ کی آمد پر انتا زین العابدین یا آئینہ زین العابدین کے زین العابدین کہاں ہیں، تو چوتھے امام ہمارے لوگوں کے سامنے نمودار ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نام اور القاب تجویز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دیگر القاب ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، بطول، الحسان، الحرہ، السیدہ، العذرہ، الحورہ، المبارکہ، الطاہرہ، الزکیہ، الراضیہ، المرضیہ، المحدثہ، مریم الکبریٰ، الصدیقۃ الکبریٰ۔ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان جو نام القاب مشہور ہیں وہ نوریہ، سماویہ اور حانیہ۔ دیکھیں کتنے اچھے نام اور القاب ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی بہن، اپنی بیٹیوں، اپنی اولادوں کے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم سیکولر نام یا ایسے نام جو اسلامی ثقافت سے لگا نہیں کھاتے اور عموماً بے معنی نام ہوتے ہیں، ایسے نام رکھیں جو اہل بیت سے کوئی تعلق اور نسبت رکھتے ہوں، تاکہ وہ خصوصیات پیدا ہوں، اس نام کے اثرات پیدا ہوں۔ تمام القابات، یعنی اگر ہم 300 القاب کو لیں تو اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں، چنانچہ چند القاب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور ان کے معنی مختصراً آپ کو بتلاتے ہیں۔ فاطمہ کا مطلب ہے آزاد کرنا، توڑنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ آپ نے لفظ افطار سنا ہوگا، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ افطار کا مطلب ہے اپنی بھوک کو ختم کرنا، اپنے آپ کو روزے سے آزاد کرنا اور کچھ کھا لینا۔ اسی طرح عربی میں ناشتے کو فطور کہتے ہیں، یعنی جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو نہار منہ ہوتا ہے، فاسٹنگ ہوتا ہے، فاسٹنگ لیول پہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلڈ شوگر فاسٹنگ کروائیں آپ، زیادہ افیکٹو ہے رینڈم کے۔ تو جب آدمی ناشتہ کرتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ناشتہ شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا، کسی چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ کیوں یہ نام پڑا آپ کا؟ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قیامت میں جناب سیدہ جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی اور مومنین کو جہنم میں جانے سے روکیں گی۔ جب کچھ روایتوں میں جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جب تک کسی ہر مومن کو جنت میں نہیں داخل کر دیں گی وہ اندر نہیں داخل ہوں گی جنت کے۔ کچھ روایت میں روزی محشر لکھا ہوا ہے، میدان محشر، اور کچھ روایت میں بحر الانواری کی روایت میں جہنم کا دروازہ لکھا ہے۔ لیکن اگر جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں تو امکان ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو پتہ نہ چلے،
اگر روز محشر میدان محشر میں کھڑی ہوں تو شاید کچھ لوگ غلطی سے جہنم میں ڈال دیے جائیں مومنین. آپ اس روایت کے مطابق جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کوئی غلطی سے مومن جہنم میں ڈالا جا رہا ہو تو اس کو اسی وقت وہاں روک لیں گے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومنین کی پیشانی پہ مومن لکھا ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ بھی مومن کو مومن لکھے ہوئے لفظ سے پہچانے گا, ماتھے پہ لکھا ہوگا اور وہ چن چن کے ان کو قتل کرے گا. اور خود دجال کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا. بہرحال آج کل کا جو ایڈوانس دور ہے, آپ کو معلوم ہے اس قسم کے موبائل آ گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو فون کرے تو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں کس شہر, کس علاقے میں, کس جگہ موجود ہیں. ایک زمانے میں جب PTCL تھا اور نیا نیا موبائل آیا تھا تو لوگ بڑے مزے سے موبائل اٹھا کے بات کرتے تھے اور کہتے تھے ہم گھر پہ نہیں ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا تھا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ گھر پہ ہیں یا کہیں اور ہیں. تو اب ایسے موبائل بھی آ گئے جو آپ کو لوکیٹ کر دیتے ہیں, بلکہ آپ اپنے موبائل پہ اگر لوکیشن کا آپشن پریس کریں تو وہ بتا دے گا ایگزیکٹلی آپ کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دے گا, کون سا بلاک ہے اور کون سا ایریا ہے. یہ بھی آج کل اس قسم کے موبائل آ گئے. تو جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی اور کسی مومن کو اندر نہیں جانے دیں گے. تو کتنا دیکھیں اہم ہے جناب سیدہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا, بشرط یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو آزاری دے, ان کو تکلیف دے. اس لیے بھی فاطمہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر برائی اور شر سے دور رکھی گئی ہیں, کوئی نجاست غلاظت آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی دوسری زوجہ جو اس وہم و گمان میں تھی کہ ہم سے اولاد ہوگی اور ہم رسول اللہ کی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنیں گے, تمام زوجاؤں کی حرص سے وراثت منقطع ہو گئی اور وہ اس سلسلے سے الگ ہو گئی کہ وہ رسول اللہ کے خاندان کو آگے بڑھانے کا سبب بنے. فقط یہ اعزاز جناب خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں آیا کہ وہ رسول اللہ کی اولاد کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ کو علم دے کر جہل سے چھڑا لیا گیا. یہ 4 مفاہیم ہیں لفظ فاطمہ کے. ایک لقب آپ کا منصورہ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. امام کی ایک روایت ہمیں بحر الانوار میں ملتی ہے کہ جس میں امام کہتے ہیں کہ زمین میں آپ فاطمہ اور آسمان پہ منصورہ کے نام سے مشہور ہیں. فاطمہ یعنی مومنین کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کروانے والی, اور آسمان پہ منصورہ کیوں؟ یہ اللہ کی مددگار ہوئی, اللہ کی مدد کرے گی. اور پھر امام نے یہ آیت تلاوت کی وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ کہ اس دن جب مومنین خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کی وجہ سے. اور امام نے فرمایا اللہ کی مدد کیا ہے؟ بیوی کا شفاعت کرنا, بیوی کا مدد کرنا مومنین کا اس صورت میں کہ وہ مومنین کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے. جناب زہرا آپ کا لقب کیوں ہے؟ یعنی روشنی, نور. کہتے ہیں ایک دفعہ مدینے میں صبح کے وقت سفید روشنی ظاہر ہوئی, لوگ بھاگے بھاگے اس روشنی کی طرف گئے اور پتہ چلا کہ یہ روشنی رسول اللہ کے حجرے سے آ رہی ہے. لوگ ارد گرد جمع ہو کے کہنے لگے رسول اللہ یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ محراب عبادت میں محو عبادت ہے. اسی طرح جب ظہر کا وقت آیا تو در و دیوار پہ ماحول میں مدینے کے شہر میں زرد قسم کی روشنی پھیل گئی. لوگ دوڑے دوڑے اس روشنی کی طرف بھاگے تو پتہ چلا کہ یہ روشنی بیوی کے حجرے سے آ رہی ہے. رسول اللہ سے پوچھا یہ کیسی روشنی ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ عبادت کر رہی ہے اور اس کے وجود سے یہ نور پھوٹ رہا ہے. اس کے بعد شام کو ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی, لوگ بھاگتے ہوئے مدینے میں اس جگہ گئے جہاں سے یہ روشنی طلوع ہو رہی تھی, آ رہی تھی, اور وہ جگہ خود رسول اللہ کا گھر تھی, حجرہ تھی. رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کے وجود سے یہ روشنی پھوٹ رہی ہے جو اس وقت محو عبادت ہے. بطول ایک لقب آپ کا, اس کا مطلب ہے نجاست سے پاک, جیسے ہم نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی آیت تطہیر کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اہل بیت کو ہم نے نجاست سے دور رکھا ہے. اس کے بعد طاہرہ یعنی جب نجاست سے دور رکھا جس کا مطلب ہے اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں, اسی لیے آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے.
راضیہ یعنی جو خدا سے راضی ہو جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ کا جو کچھ دیا ہوا ہو اس پہ راضی ہو جائے. ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, ہم راضی نہیں ہوتے, شکوہ شکایت ہمارے زبان پر ہوتا ہے, لیکن بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود وہ اللہ سے راضی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ گزرے بی بی کے حجرے کے پاس سے, تو دیکھا ایک نیا پردہ لٹکا ہوا ہے دروازے کے آگے. تو رسول اللہ نے فقط یہ کہا کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام. یہ نہیں کہا کہ پردہ اتار دو یا فاطمہ کو کہو کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی, بس یہ کہیں کہ گزر کے جب لوگوں نے فاطمہ کو بتایا کہ آپ کے بابا نے یہ کہا ہے, تو انہوں نے فوراً وہ پردہ اتار کے پرانا پردہ لٹکا دیا. ہر حالت میں کئی کے دن فاقوں سے گزر جاتے تھے, 3 دن فاقوں سے گزر جاتے تھے. ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا, لیکن وہ ہر حال میں کتنے مسائل پڑے, لیکن ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. لیکن پھر ہم یہ بتلا دیں کہ اللہ سے راضی رہنا ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنا, دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا, لیکن اللہ ان سے راضی نہیں تھا اور نہیں ہے. تو مرضیہ کا مطلب ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ اللہ سے راضی ہو گئے تو ضروری نہیں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو. جنت اسی وقت ملے گی جب اللہ بھی آپ سے راضی ہو, جیسے کہ سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, رجوع کر اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. آپ نے دیکھا نفس مطمئنہ کہا گیا, جو وہ اسٹیج ہے نفس کی کہ جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور تمام اشکالات, ابہام اور کنفیوژن سے عاری ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, قانع ہو جاتا ہے, صابر ہو جاتا ہے, شاکر ہو جاتا ہے, اس حالت میں کہ اب وہ اللہ سے راضی ہے, اور اس کے بعد اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کی اسٹیج فوراً, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں داخل کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنی جنت میں. ایک روایت کے مطابق سورہ فجر خود امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے, اور یہ آیات انہی کے لیے اتری تھی. صدیقہ ایک لقب ہے, یعنی تصدیق کرنے والی. امام علی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلا صدیق ہوں, اور میرے بعد جو صدیق ہونے کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے, جھوٹا ہے. تاریخ طبری میں یہ بات مذکور ہے, موجود ہے, مذکور ہے. خود علی کہہ رہے ہیں کہ میں صدیق ہوں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ اے فاطمہ, اگر علی نہ ہوتے قیامت تک تیرا کفو نہ ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیقہ کا کفو صدیق ہی ہو سکتا ہے, اور صدیق حضرت علی ہے, نہ کہ کوئی اور. محدثہ یعنی گفتگو کلام کرنے والی, کلام تو سب کرتے ہیں. الانسان و ناطق, انسان حیوان ناطق ہے, کلام کرنے والا ہے. لیکن بیوی کا نام محدثہ یعنی کلام کرنے والی اس لیے پڑھا کہ وہ فرشتوں سے کلام کرتی تھی, بلکہ بطن مادر میں اپنی ماں سے کلام کرتی تھی, ان کی غم کو دور کرتی تھی, ان کو تسلی دیا کرتی تھی جب لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا. اور جب بی بی کی ولادت ہوئی, اور جب 4 خواتین ان کی ولادت کے وقت تشریف آئی, جس کا تذکرہ آگے آئے گا, تو ولادت کے فوراً بعد بی بی نے ان کو سلام بھی کیا, جس کا جواب انہوں نے مسکراتے ہوئے دیا. بضعۃ الرسول, رسول نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اس وقت دیا کہ رسول اللہ نے یہ جملہ کہا کہ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ بہترین عورت کون, کوئی جواب نہ دے سکا. سلیمان فارسی حجرے کی طرف تشریف لے گئے پیچھے, اور کہا بی بی رسول اللہ نے یہ سوال پوچھا ہے. تو بی بی نے کہا جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ بہترین عورت وہ, نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اسے دیکھے. رسول اللہ نے برجستہ کہا یہ میری بیٹی نے کہا ہوگا فاطمہ بنت منی, بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ام حبیہ اپنے باپ کی ماں, یعنی آپ نے بی بی خدیجہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ کو کبھی آپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی, بلکہ آپ نے اپنے اندر چھپی ہوئی ممتا سے رسول اللہ کا اتنا خیال رکھا کہ رسول اللہ کو خود اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں. یعنی بیٹی نے وہ کیئر دی, وہ خیال رکھا کہ رسول اللہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کو بھول گئے. اور اس لیے بھی ام حبیہ کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ کی نسل کو آگے بڑھانے والی بی بی سیدہ ہی کی ذات ہے. بلا شبہ آپ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہیں, اور ان سے جو ہے بی بی سیدہ کی
ولادت ہوئی اور اس کے بعد تمام نسل بی بی سیدہ سے، جس کی گواہی سورہ کوثر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لقب ام ابیہا نہیں بلکہ ام ابنیہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دو الگ الگ رقم ہوں، یعنی حسن و حسین کی ماں، یعنی دو بیٹوں کی ماں۔ اس کے علاوہ سید النساء اہل جنہ، اہل جنت کی عورتوں کی سردار، جو کہ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی درج ہے۔ 10 عورتوں کو خاص چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ جناب حوا کو توبہ دی گئی، جناب سارہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو جمال، حسن و جمال دیا گیا۔ رحمت یہ حضرت ایوب کی زوجہ تھی، ان کو عفت دی گئی۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون کو حرمت دی گئی۔ زلیخا کو حکمت سے نوازا گیا۔ بلقیس، ملکہ بلقیس جو سلیمان علیہ السلام کی زوجہ بنی، عقل سے نوازا گیا۔ برخانہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صبر سے نوازا گیا۔ جناب مریم کو صفوت سے، اور حضرت خدیجہ کو رضائی الہی سے۔ بی بی سیدہ کو کس سے نوازا گیا، اس کا تذکرہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد اپنا موضوع دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ 10 عورتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ فضیلت دی گئی ہے، اور اس میں جو 10ویں عورت خود جناب سیدہ کی ذات مقدسہ ہے، ان کو اللہ نے کس بات سے فضیلت دی سنیے، وہ ہے علم سے۔ جناب سیدہ کو علم سے فضیلت دی، اور بحار الانوار میں یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ جناب سیدہ نے جناب علی کو کہا کہ آپ میرے پاس آئیے۔ جب وہ آپ کے پاس گئے تو جناب سیدہ نے بتلایا کہ میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوا، میرے بعد کیا ہوگا، اور آدم سے لے کے قیامت تک کے واقعات ان کو بتلائے۔ جناب علی یہ بات سن کر رسول اللہ کے پاس گئے۔ رسول اللہ نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو یہ کہا، اے علی تم کس لیے آئے ہو، یہ میں بتاؤں گا یا تم بتاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ خود ہی بتلا دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم سے فاطمہ نے یہ باتیں کہی ہیں، اور اس کے لیے تم میرے پاس آئے ہو۔ تو حضرت علی نے کہا بالکل، یعنی وہ بڑے حیران ہوئے جناب سیدہ کی نالج اور ان کے علم سے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم، بلکہ پھر حضرت علی نے پوچھا، رسول اللہ نے پہلے تصدیق کی تو حضرت علی نے کہا کہ کیا جناب سیدہ اسی نور سے ہیں جس سے ہم دونوں ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم؟ گویا وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ تم کو بھی معلوم ہے، لیکن تم لوگوں کو بتلانے کی غرض سے یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو، اور میں تم کو جواب اس کا اسبات میں دے رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب علی سجدہ شکر میں گر گئے۔ اس کے بعد جب جناب سیدہ کے پاس واپس پلٹے تو جناب سیدہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے ان سے یہ باتیں کی؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر بھی جناب سیدہ نے کہا کہ جب خدا نے میرے نور کو تخلیق کیا تو میں تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نور ایک درخت میں ودیعت کر دیا، وہ شجر پر نور ہو گیا، اور جب جناب رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے اور جنت میں اس درخت کے پاس سے گزرے، اللہ نے وہ پھل انہیں کھانے کو دیا، سیب، اور کچھ روایت کے مطابق کھجور، اور میرا نور پھر رسول اللہ کے صلب میں منتقل ہوا۔ اور جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے ازدواج کیا تو رسول اللہ کے صلب سے یہ نور جناب خدیجہ کے رحم طاہرہ میں منتقل ہوا، اور میری ولادت ہوئی۔ اور علی مجھے بھی ما کانا و ما یکون کا علم ہے، اور مومن تو اللہ ہی کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ تو یہ جان لیجئے کہ جناب سیدہ کا علم بھی بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ خود حضرت علی برتہ حرت میں گر گئے، اور رسول اللہ سے تصدیق چاہیے، رسول اللہ نے تصدیق کی، لیکن چونکہ وہ خاتون تھی، گھر میں تھی، حجاب میں تھی،
تو مناسب نہیں تھا کہ وہ حضرت علی کی طرح ممبر پہ جب افروز ہوتی ہیں اور کہتی ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. خود مصحف فاطمہ اس بات کی گواہی ہے. خود کئی خواتین جب ان سے سوال پوچھنے آتی تو ان کے علم سے حیران و ششدر رہ جاتی. تو یہاں اس مقام پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب سیدہ کی ماننے والیوں کے پاس کتنا شوق علم ہے. کتنا علم نہیں، کتنا شوق علم ہے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ علم نہ حاصل کر پائیں، لیکن آپ کے اندر خود شوق کتنا ہے. اور آج کل جو میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، موبائلز کا اور ٹیبلٹ لیپ ٹاپس کا دور ہے، اس میں شاید خواتین اب یہ وجہ بیان نہ کر سکے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ کتنا وقت اپنے کچن میں گزارتی ہیں، کتنا وقت جو ہے وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں گزارتی ہیں. اور جب آدمی کوئی میکینیکل کام کرتا ہے، ہاتھ پیر کا کام، تو ذہن بہرحال اس کا مصروف نہیں ہوتا ہے. آپ درس لگا کر وہ سارے کام کر سکتی ہیں. واشنگ مشین میں جو کپڑے ڈالتی ہیں اور نکالتی ہیں اور اس کو دھوتی ہیں، تو 1.5-2 گھنٹے کی فرض کر لیں آپ کی محنت ہے. اس 1.5-2 گھنٹے میں آپ ایک درس مکمل طور پہ سن سکتی ہیں. جو بھی چیز ہو اس کو آپ ریکارڈ کر لیں. کچن میں اگر آپ کھانا پکا رہی ہیں تو اس درس کو آپ سن سکتی ہیں اس کچن میں. تو جہاں یعنی گھر میں اگر آپ موجود ہیں تو پورا وقت آپ کا گھر میں گزر رہا ہے، تو آپ سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ٹائم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو کوشش کریں کہ اس علم کو حاصل کریں کہ جس کو جناب سیدہ نے اپنے رب سے حاصل کیا اور لوگوں تک پھیلایا. اور اسی علم کے سبب جو ہے حضرت علی نے لوگوں کو راہ حق پر لگایا، اور اس لیے اسی علم کے سبب ہمیں صراط مستقیم کا پتہ چلا. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے، جناب سیدہ بحیثیت بیٹی. ایک صلوات پڑھے محمد والے آپ کی ولادت بسعادت 5 بیست کو ہوئی. آپ کا ایک نام انسیہ حورہ بھی ہے. اور جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ رسول اللہ نے جب جنت کا سیب یا کھجور کھایا تھا تو وہ در حقیقت جناب سیدہ کا نور تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے تخلیق کیا تھا. اور اس پھل کے سبب رسول اللہ آپ کے نور کے حامل بنے اور وہ جوہر حیات میں تبدیل ہوا، اور وہ آپ کے صلب سے جناب خدیجہ کے رحم طاہرہ میں، رحم میں منتقل ہوا. اور اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. رسول اللہ بچپن میں جناب سیدہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے، ان کے لبوں کو بوسہ دیتے. ایک زوجہ ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ فاطمہ کو اتنا کیوں پیار کرتے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ جنت کی خوشبو سونگھوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ کی یوں تو 4 اولادیں تھیں، یعنی 3 بیٹے اور 1 بیٹی. 3 بیٹوں کا انتقال 2 یا 3 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ. اور اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا تولد نہیں ہوا، اور اس کے بعد فقط 1 بیٹی ہی پیدا ہوئی. یعنی رسول اللہ کی فقط 1 اولاد جو زندہ رہی اور جس کی وجہ سے رسول اللہ کی نسل اور خاندان چلا، وہ جناب سیدہ کی ذات مقدسہ تھی. کچھ لوگ یہ افسانہ تراشتے ہیں کہ آپ کی اولادوں میں ام کلثوم، زینب اور رقیہ بھی شامل ہیں، اور جن کا نکاح بعد میں رسول اللہ کے ایک صحابی سے ہوا اور ان کو ذوالنورین کا لقب دے دیا گیا. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ام کلثوم، زینب اور رقیہ، وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ رسول اللہ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ اور ابو الہند جو ان کے شوہر تھے ان کی بیٹیاں تھیں. اور جناب حالہ ابو الہند کے انتقال کے بعد رسول اللہ نے ان کو اپنے گھر میں پالا تھا. اور ایسی اولاد کو ربیبہ کہا جاتا ہے. بیٹے کو ربیب اور بیٹی کو ربیبہ. عرب میں یہ قانون تھا کہ اپنی بہن یا اپنے بھائی کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد
لوگ جو ہے وہ پال لیا کرتے تھے اور وہ ان کے ربیب یا ربیبہ کہلاتے تھے. بلکہ جو بھی بچہ یا بچی کوئی شخص پالے اس کو ربیب یا ربیبہ کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں, وہ جناب سیدہ کی جسے کہتے ہیں کہ بھانجیاں تھیں, جناب خدیجہ الکبریٰ کی بھانجیاں تھیں. اچھا, یہاں ایک تاریخی ثبوت بھی پیش کرتے چلیں کہ رسول اللہ کا عہد جو ہے وہ 25 سال میں ہوا. 25 سال میں خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی. پہلی اولاد جناب قاسم 30 سال میں ان کی اولاد ہوئی رسول اللہ کی, یعنی 5 سال بعد شادی کے. اس کے بعد عبداللہ اور طاہر پیدا ہوئے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تینوں لڑکیاں رسول اللہ کی تھی تو یوں کہنا پڑے گا کہ 8 سال کے اندر یہ لڑکیاں پیدا بھی ہوئیں, جوان بھی ہوئیں, ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور پھر طلاق بھی ہوئی. اور کن سے شادی ہوئی؟ عتبہ عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے. تو یہاں پہ الزام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ پہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کافر گھرانے میں کی. اور ان کی جب طلاق ہوئی, ابو لہب نے طلاق کروائی ان کی, جب ان کی طلاق ہوئی تو رسول اللہ نے ان بیٹیوں کی شادی جو ہے پھر خلیفہ سہیل سے کی. تو یہ غلط ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ 8 سال میں 3 لڑکیاں ہوں, وہ جوان ہوں اور ان کی شادیاں ہوں اور ان کو طلاق بھی ہو جائے. تو رسول اللہ کی فقط ایک ہی بیٹی تھی اور وہ جناب سیدہ کی ذات مقدسہ تھی. جناب سیدہ بچپن ہی سے صابرہ و شاکرہ تھی. ایک دفعہ کسی شادی میں جانا تھا اور جناب سیدہ کے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس یعنی کوئی نیا لباس نہیں تھا. جب ہم کہتے ہیں ڈھنگ کا لباس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا لباس نہیں تھا جس میں پیوند نہ لگے ہوئے. عموماً جو جناب سیدہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ لباس میں چادر میں پیوند ہی لگے ہوا کرتے تھے. ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ اور اتنی زیادہ متمول گھرانے کی عورت یعنی ان کی ماں کہ جن کے خیمے ریشم سے بنے ہوتے تھے اور کیلیں سونے سے بنی ہوتی تھیں. کئی اونٹوں پر ان کے صندوقوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں جو صندوق ہیرے جواہرات سے بھرے ہوتے تھے. اور مکے کی سب سے متمول بزنس وومن تھی. اور رسول سے شادی کے بعد ایک دفعہ خود انہوں نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میرا سارا مال و اسباب جو ہے آپ بیت اللہ لے جائیں, یا وہاں جا کے اعلان کر دیں کہ میری ساری دولت محمد کے لیے ہے کہ وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے. آپ دیکھ لیجئے ملکۃ العرب کہاں عرب کی سب سے متمول خاتون, اور کہاں وہ دن کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں کہ وہ شادی میں پہن کے گھر سے باہر جا سکے. لیکن آپ کی بیٹی جناب سیدہ کی بھی عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ جب ان کی ماں نے ان کی طرف حضرت بڑی نگاہ سے دیکھا تو انہوں نے الٹا اپنی ماں کو دلاسا دیا, تسلی دی کہ مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی, کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے. ہمارے یہاں جس طرح فیشن اور اسٹیٹس کی دوڑ ہے اس میں خواتین وہ جوڑا بھی پہن کے نہیں جاتی تقریبات میں جو ریپیٹ ہو چکا ہو, بلکہ اب تو محرم کی مجلسوں میں بھی 10 جوڑے سلوائے جاتے ہیں عشرے کے لیے کہ کوئی جوڑا دوسرے دن ریپیٹ نہ ہو. اب بلیک جوڑا, سیاہ جوڑا, آپ کو کیا پتا چلے کسی کو کہ یہ کل پہن کے آپ آئی ہیں کہ نہیں, اس پہ آپ نے حجاب بھی کیا ہوا ہے. تو بالکل بھی امکان نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ لوگ غور کریں اور پتہ چلائیں کہ آپ نے جوڑا ریپیٹ کیا ہے کہ نہیں. تو شادی بیاہ میں اگر آپ نے ایسا جوڑا پہن لیا جو آپ نے پہلے پہنا ہوا ہے, پہلے کسی دعوت میں, چاہے وہ 6 مہینے 1 سال پہلے کی دعوت ہو, تو وہ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا. اور کہاں یہ کہ جناب سیدہ کو نیا کیا مطلب ایسا جوڑا مہیا دستیاب نہیں کہ جو ایک صحیح سالم جوڑا کہلایا جا سکے. تو ہم بڑے فخر سے جناب سیدہ کی ماننے والیوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ ہمارا طور طریقہ ان سے بالکل ہٹ کرے. ہم کتنا زیادہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, کتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے شوہروں کو تنگ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کی خواہشات کو پورا کیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ شاپنگ کرائی جائے, آپ کو جو ہے نئے جوڑے دلائے جائے, چاہے وہ آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا والدین کی دسترس میں نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے نہایت ہی کم عمری میں یعنی فقط 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ایک بچی جو فقط 5 سال کی ہو, فقر فاقہ میں
پلی بڑی ہو اور اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس صورت میں کہ ماں کے تمام خاندان والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہو. کیونکہ جناب سیدہ نے اپنے خاندان والوں کی مرضی کے مطابق رسول اللہ سے شادی کی تھی، کیونکہ ان کے جو رشتے تھے وہ بڑے بڑے متمول گھرانوں، رئیسوں، حکمرانوں کی طرف سے آ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کیا. اس لیے ان کے قبیلے والے ان سے نہایت ناراض تھے اور رسول اللہ سے شادی کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. دوسرے خود رسول اللہ کے خاندان والے بھی ان سے ناراض تھے، اور رسول اللہ کے والدین یعنی بی بی سیدہ کے دادا دادی وہ بھی موجود نہیں تھے. تو فقط رسول اللہ کی ذات تھی جو آپ کے ساتھ تھی گھر میں، اور رسول اللہ جس تکلیف اور جس آزمائش سے گزر رہے تھے، ابتدائی ایام تھے مکے کے، اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ 5 سال کی بچی نے کس طرح اپنا بچپن گزارا ہوگا. بی بی خدیجہ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ افسوس میں تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی. اور یقیناً جب بی بی سیدہ دلہن بنی ہوں گی اور اگر حضرت خدیجہ دیکھتی ہوتی، زندہ ہوتی، تو نہایت خوش ہوتی کہ جناب سیدہ کو کتنا بہترین رشتہ یا کتنا بہترین کفو ملا. اور یہ بھی ایک عجیب اور ایک ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ عموماً ماں جو ہے عزت کا ذریعہ بنتی ہے اپنی بیٹی کے لیے، لیکن یہ عجیب بیٹی ہے جو خود اپنی ماں کے لیے عزت کا ذریعہ بن رہی ہے. جب رسول اللہ جیسے اکثر ان کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ کی ایک زوجہ کے دل میں حسد پیدا ہوا اور کہا کہ کیوں آپ اس بڑھیا کو نعوذ باللہ یاد کرتے؟ آپ کے پاس جوان بیویاں موجود ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب تمام لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. خدیجہ نے اس وقت میری مالی امداد کی جب تمام لوگوں نے منہ موڑ لیا، اور خدیجہ سے میری اس وقت اولاد ہوئی کہ جب لوگ مجھے ابتر کے تانے دیا کرتے تھے. یعنی جناب سیدہ پیدا ہوئی انا اعطیناک الکوثر کے مصداق، جو کوثر دی تھی اللہ تعالیٰ نے کس وسیلے سے دی تھی رسول اللہ کو؟ حضرت خدیجہ کے وسیلے سے دی تھی. تو خود جناب سیدہ کی ذات اپنی ماں کے لیے ایک 3 بہترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا سبب بنی. تو جن 3 خوبیوں کے سبب رسول اللہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو ابتر کے طعنے سے نجات دلوائی. اس کے بعد آپ رسول اللہ کی زوجاؤں میں سے ایک زوجہ ام سلمہ کی نگرانی میں پلی بڑھی اور اکثر ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. ام سلمہ کا تذکرہ آپ نے حدیث قصہ میں بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا جب چادر میں 5 آ گئے کہ کیا میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نیکی پر ہو لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی. یعنی تم ایسی خاتونوں کی ہدایت پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو، یعنی عصمت کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے تمہارا، اور تم 14 معصومین میں شامل نہیں ہو، چنانچہ تم اس چادر میں نہیں آ سکتی، لیکن تم راستی پر ہو، صراط مستقیم پر ہو. اور خود غریشیہ افراد میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ رسول اللہ اگر کسی سفر پہ جاتے تو ام سلمہ کو اپنی بیویوں میں سے منتخب کرتے اور ان کو لے کے جاتے. بہرحال ام سلمہ کا تذکرہ بی بی خدیجہ کے بعد ہمیں کتابوں میں بہت زیادہ ملتا ہے. اس حوالے سے حدیث قصہ میں ان کا نام موجود ہے، اس حوالے سے کہ جناب سیدہ کی جسے کہتے ہیں نگرانی نگہداشت میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے جس میں کربلا کی شہادت کا تذکرہ موجود ہے امام حسین کی، کہ رسول اللہ خواب میں آئے اور یہ کہا کہ میں نے ابھی حسین کو کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی داڑھی جو ہے وہ خاک آلود تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے شیشی دی تھی ام سلمہ کو اور یہ کہا تھا کہ اس شیشی میں جو مٹی ہے جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. تو یہ جو روایت ہمیں وہ بھی ام سلمہ سے ملتی ہے. اور ام سلمہ وہ خاتون تھی جنہوں نے امام حسین کو کربلا جانے سے روکا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ لوگ آپ کی جان کی درپے ہیں، آپ خدا یہاں رک جائیں. لیکن بہرحال امام کو جانا تھا اور وہ ایک بڑا مقصد تھا جس کے تحت ان کو اپنے اہل بیت کے سمیت جو ہے وہ جہاد کرنا تھا. بہرحال جب کسی نے ام سلمہ سے پوچھا کہ آپ اس بچے کی کیسی تربیت کر رہی ہیں، کیسی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اس بچے کی، ام سلمہ نے کہا میں تو خود اس بچی سے تعلیم حاصل کرتی ہوں.
میں کیا اس کی تعلیم و تربیت کروں گی؟ یقیناً جو بچی پیدا ہوتے ہی اپنے آس پاس کے لوگوں کو سلام کرے، جیسے ہم نے بتایا 4 خواتین کو جو بھیجی گئی تھی باقاعدہ جنت سے، تو وہ بچی خود جو ہے لوگوں کو پڑھائے، نہ کہ وہ خود پڑھے. اور ہمارا معصوم یعنی ہمارے ائمہ اور ہمارے معصوم کسی سے پڑھے بھی نہیں ہوتے، بلکہ لوگ جو ہے ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہرحال 5 سال کی عمر میں جو جسے کہتے ہیں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، بہت کم سن ہوتی ہے، اور لڑکی ہونے کے ناطے خصوصی طور پہ جناب سید نے جس طرح بے باکی سے اور نڈر ہو کے زمانے کے حادثات اور حوادث کا مقابلہ کیا، واقعی قابل تعریف ہے. کہ ایک دفعہ جب ان کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ حرم میں ہیں، بیت اللہ میں، اور نماز کے دوران کسی نے، ابو جہل نے، ان کے اوپر اوجھڑی لا کے ڈال دی ہے، بجائے اس کی کہ وہ ڈرتی ہیں، کسی کے پاس جاتی ہیں کہ میرے بابا کو بچاؤ، وہ خود دوڑتی نہیں گئی اور اوجھڑی کو رسول اللہ کی پشت سے اتارا اور ان کی پشت کو صاف کیا. دشمنوں کی نارغے میں رسول اللہ اس وقت کہ جب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایک بچی کا فقط 5 سال کی رسول اللہ کو اس تکلیف سے بچانا واقعی ایک بہادری کا کارنامہ ہے جو خال خال ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. رسول اللہ خود جناب سیدہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ کی عادت تھی کہ جانے سے پہلے ہمیشہ سب سے آخر میں بی بی سیدہ سے ملاقات کرتے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے بی بی سیدہ سے ملا کرتے تھے، اور سونے سے پہلے ہمیشہ بی بی سیدہ کو پیار کر کے سوتے تھے. یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے والدین اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی سفر پہ جائیں، سفر پہ جانے کا مطلب ہے جب بھی آپ آفس جائیں، جب بھی آپ کسی کام سے باہر نکلیں تو اپنے بچوں کو پیار کر کے نکلیں. مائیں اگر جاتی ہیں باہر تو اپنے بچوں کو پیار کر کے نکلیں، باپ اگر آفس جاتے ہیں اپنے بچوں کو پیار کر کے نکلیں. اسی طرح جب واپس آئیں تو بھی بچوں کو پیار کریں، بجائے اس کی کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں، آپ ان کو پیار کریں، اور سونے سے پہلے ضرور پیار کریں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ مصروف ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور بچے اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ بابا ہم سونے جا رہے ہیں، امی ہم سونے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کہانی سنا دیں. شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جو اپنے امی ابو سے کہانی سننے کی ضد نہ کرتا ہو. یہ عجیب سائیکی ہے بچوں کی. مطلب ان کو ٹی وی پہ آپ کوئی مووی دکھا دیں، ڈرامہ دکھا دیں، کوئی فلم دکھا دیں، کچھ بھی کارٹون دکھا دیں، لیکن جب رات میں سوئیں گے تو فوراً وہ اپنی امی ابو کہیں گے کہ ابو یا امی ہمیں جو ہے وہ کہانی سنائیں. اور لوگ کہانی سنتے سنتے جوان بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر بھی ان سے کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے، بلکہ ڈاکٹر عابد کا ماشاءاللہ درس چل رہا ہے، وہ ضرور سنیے. لیکن بہرحال جو کہانی کا کانسیپٹ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے کہانی ضرور سنائیں. کہانی میں ایک ہپنوٹک ایفیکٹ ہوتا ہے. ہپنوٹزم کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا. ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ کو تمام اشیاء جو ارد گرد ہوتی ہیں ہٹا کر اپنی گفتگو کی طرف متوجہ کر لینا. اور جب آدمی اپنی گفتگو کی طرف آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ اس سے وہ بات کہہ دیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ نے جھوٹ کے موضوع پہ کہانی سنائی. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ جب آپ کہانی سنا رہے ہوں تو بچے کے فیس پہ نظر رکھیں. جب اس کا منہ کھل جائے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، چہرہ تھوڑا سا ڈم ہو جائے، اس کا چہرہ فق ہو جانے سے کہتے ہیں پیل پڑ جائے، اور سانس تیزی سے چلنے لگے، اور بعض اوقات بیختیار اس کے منہ سے یہ بھی نکل جاتا ہے امی میں تو نہیں کرتا، یہ میں تو نہیں جھوٹ بولتا، تو اس وقت آپ کو ایک جملہ بولنا ہے، ہاں بیٹا اگر آپ نے جھوٹ بولا تو ایسے ہی ہوگا جس طرح اس کہانی میں اس بچے کے ساتھ ہوا. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو روزانہ جو ہے کہانی سنائیں. کہانیوں کا باقاعدہ یہ ریسرچ ہے امریکہ میں. ڈاکٹر ایرکسن غالباً ان کا نام تھا، سائیکیٹرسٹ تھے، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ایسٹرن کنٹریز میں لوگ اپنی کہانیوں سے اپنے بچوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور پھر ان کو برین واش کرتے ہیں اور ان کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جو کہ ان کی ویلیوز سے میچ کرتی ہیں. بلکہ آپ دیکھ لیں جو ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں، کیوں ماؤں کی گودوں سے بچے گر جاتے ہیں، ماؤں کو پتہ نہیں چلتا. جب ہم کربلا کے مصائب سنتے ہیں پورا مجمع دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، دنیا وما فیہا سے آپ بے خبر ہوتے ہیں. کربلا کے واقعات میں ایسا اثر ہے، ایسی تاثیر ہے کہ وہ آپ کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے. ہپنوٹائز یعنی آپ کی تمام تر توجہ کربلا کے واقعات مصائب کی طرف ہو جاتی ہے. اس کا ایسا ہم اثر قبول کرتے ہیں کہ اسی وقت ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم بی بی زینب اور امام حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو جب آپ اپنے بچوں کو سنائیں، وہ اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے جیسے کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے، مثلا ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، ایک آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں،
تو کہانی سناتے سناتے ایک تربیت کا پہلو، ایک بات اس کو آپ سنا سکتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، پندے تاریخ ہے، کشکول ہے، 100 موضوع 500 داستانیں ہیں۔ 100 موضوع 500 داستانوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ 3 والیوم میں تقریباً 500 کہانیاں، یعنی 1500 کہانیاں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو روزانہ ایک کہانی سنائیں تو 5 سال میں جا کے وہ کتاب ختم ہو، 3 والیوم پر مشتمل۔ تو یہ بہت ساری کہانیوں کتابیں جمع کر لیں اور خدا نہ ضرور ایک کہانی روزانہ پڑھیں اور بچے کو وہ سنائیں اپنے الفاظ میں، نرم لہجے میں۔ کشکول، پندے تاریخ، کشکول کی 2 والیوم ہیں، پندے تاریخ کے غالباً 7 یا 6 والیوم ہیں۔ پندے تاریخ، پے سے پندے تاریخ، اور ایک موضوعی داستانیں ہیں، اس میں بھی تقریباً 40 سے زیادہ موضوعات ہیں اور 150 سے زیادہ واقعات ہیں، موضوعی داستانیں۔ ایک کتاب جو تھوڑی سی بڑی ہے وہ ہے 100 موضوع 500 داستانیں، جس میں ہر والیوم میں تقریباً 500 واقعات ہیں، یعنی 1500 واقعات۔ کشکول 2 والیوم پر مشتمل، پندے تاریخ 5 یا 6 والیوم پر مشتمل، موضوعی داستان تقریباً 40 موضوعات یا 150 واقعات پر مشتمل، اور 100 موضوع 500 داستانیں 3 والیوم پر مشتمل، 1500 کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ ضرور بے ضرور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے آج کل کے بڑے بگڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں نہیں آتے، سنتے نہیں ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ رات کے 15 منٹ ان کو نہیں دیتے۔ سنن تو آپ کو جتنا ہو سکے وقت دینا چاہیے، لیکن رات میں جو 15 منٹ آپ کی کہانی کے ہوتے ہیں وہ ضرور دیا کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ کی خود اس سنت پہ کہ جانے سے پہلے ملاقات، آنے کے بعد ملاقات اور سونے سے پہلے پیار، اگر یہ کم از کم یہ پیریڈ ہی آپ ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ جھکاؤ ہوگا آپ کی طرف۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ شادی کے وقت کچھ روایتوں میں حضرت علی نے جا کر آپ سے خواستگاری کی کہ تمام لوگ ایک ایک کر کے رسول اللہ کے پاس آتے جناب سیدہ کے رشتے کے لیے، اور رسول اللہ ان کو انکار کر دیتے، اور کچھ لوگوں کی خواستگاری کو رسول اللہ نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ تو ایک صاحب نے جا کے حضرت علی کو کہا کہ ہمارے خیال میں رسول اللہ آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ خواستگاری کریں۔ تو پھر حضرت علی نے جا کے خواستگاری کی، اور ایک روایت کے مطابق خود رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا وقت تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ لیکن یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ خود باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کسی سے خواستگاری کی ہو۔ مثلا تقی مجلسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ان کی جب بیٹی بالغ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ کون ہے جو میری بیٹی سے نکاح کرے گا۔ تو بہرحال حضرت علی نے اس بات کو قبول کیا، اور اس کے بعد نور کا رشتہ جسے کہتے ہیں کہ نور سے ہوا۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ بہت ضروری بات جو نکاح میں ہونی چاہیے، شادی میں ہونی چاہیے، وہ مہر کا تعین۔ اور رسول اللہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر بھی کیا کیا چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری کل معلومات تلوار، رہبار اور زرہ۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں تو کام کی ہیں، زرہ جو ہے وہ تم بیچ سکتے ہو۔ اچھا، زرہ جو ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، اور علی کو پروٹیکشن کی کیا ضرورت؟ وہ تو لڑنے کے لیے جاتے تھے، نہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اچھا، ایک جگہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت علی کی جو زرہ ہوتی تھی وہ پیچھے سے کھلی ہوئی ہوتی تھی، سامنے سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا یہ پیچھے سے کیوں کھلی نہیں تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں پیٹھ پہ کبھی زخم نہیں کھاتا، یعنی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جو مجھے پیٹھ پہ زخم لگے۔ بہرحال زرہ کو 500 درہم میں بیچ دیا گیا، جو ایک عالم دین کے مطابق 107 روپے بنتی ہے۔ بہرحال اس کو ہم 500 درہم لے لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے مہر کی رقم سے ضروریات زندگی جو آپ نے سنا ہوگا، تکیہ ہے، چادر ہے، مٹکا ہے، چکی ہے وغیرہ، جو گھر میں استعمال کی چیزیں وہ خریدی، اور اس کی ادائیگی اسی مہر سے کی، یعنی مہر کی رقم سے ضروریات زندگی خریدی گئی، مہر کا تعین ہوا اور ادائیگی بھی ہوئی۔ فقط تعین نہیں ہوا جو آج کل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، فقط تعین ہو جاتا ہے، اور جب ادائیگی کی باری آتی ہے تو بیوی سے اس کو معاف کروایا جاتا ہے یا اس کو بھول دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 500 درہم مہر تھا، یعنی جو زرہ بیچی گئی اس سے 500 درہم ہاتھ آئے، اور وہ مہر کی رقم ٹھہری۔ اس مہر کی رقم سے 63 درہم کا سامان خریدا گیا۔ اچھا، مہر کتنا تھا؟ 500، اور جہیز کتنی مالیت کا تھا؟ 63، یعنی تقریباً 12% سمجھ لیں آپ، 10-12%۔ ہمارے یہاں مہر لیٹ سے لاکھ ہوتا ہے،
اور جہیز کتنے کا ہوتا ہے؟ 5 لاکھ کا. حالانکہ ہونا الٹا ہو چاہیے کہ مہر 5 لاکھ کا ہو اور جہیز 1 لاکھ کا ہو. تو جو جہیز لینے والے ہیں یا مانگنے والے ہیں، اول تو مانگنا ہی جو ہے وہ مرد کی شان کے خلاف ہے، تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مہر کتنا دے رہے ہیں اور وہ جہیز کتنا لے رہے ہیں. اور فقط رسول اللہ اور حضرت علی اور جناب سیدہ کی شخصیات کے حوالے سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو ان کی شادیاں بڑی آسان ہو جائیں. اس طرح والدین کو بھی اسٹیٹس کی دوڑ یا بگ شاٹ یا بہت زیادہ باروزگار، بہت زیادہ بینک بیلنس کے حامل شخص کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جب مرد حضرات جہیز کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو خود بیٹیوں والوں کے مسائل بھی خود بخود جسے کہتے ہیں کم ہو جائیں گے. اچھا، یہ بات نہیں تھی کہ رسول اللہ افورڈ نہیں کر سکتے یا دے نہیں سکتے تھے. کہتے ہیں کہ جب علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے درخت سدرا کو، شجر سدرا کو حکم دیا کہ تم اپنی جھاڑیوں کو ہلاؤ اور جو کچھ نچھاور کر سکتے ہو نچھاور کرو. تو درخت اپنی شاخوں سمیت ہلا اور اس میں سے بہت زیادہ تعداد میں موتی جواہرات اور مرجان جھڑے، جس کو جنت کی حوروں اور غلامان یعنی نوکروں نے چننا شروع کر دیا. اور اس دن بہت خوش ہوئے کہ آج علی فاطمہ کی شادی ہے جس کے سبب ہمیں موتی جواہرات اور مرجان ملے. کہ درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے آج کل کی دنیا میں اور رسول اللہ کی سنت میں زندگی میں کیا کنٹراسٹ ہے. ابھی ہم خبر پڑھ رہے تھے BBC پہ چند دن پہلے فقط کہ ایک دلہن نے، لڑکی نے لڑکے کے گھر کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے. یعنی بارات آگے بیٹھی ہوئی ہے دھرنے کی شکل میں. ہمارے یہاں دھرنا کسی اور نہیں ہوتا ہے، وہاں دھرنا کسی اور شکل میں. تو لوگوں نے کہا بھائی کیوں دھرنا دیا ہوا؟ کہنے لگے وہ چاہ رہی ہے کہ لڑکا جلد از جلد شادی کرے اور رخصتی کرے اور اس کو لے کے جائے. لوگوں نے کہا یہ تو بڑی بےہودگی کی بات ہے، عجیب سی بات ہے، یہ لڑکی جو ہے اپنے گھر والوں سمیت دھرنا دیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمام معاملات طے ہو گئے تھے، نکاح ہونے ہی والا تھا. وہ ہار پہنانے والی تھی، ہندوؤں کے رسموں میں جو ہوتا ہے ہار پہناتے ہیں ایک دوسرے کو. تو پتہ چلا کہ جہیز کم ہے، جتنا کہا گیا تھا یعنی جتنی ڈیمانڈ کی گئی تھی اتنا نہیں ہے. تو لڑکے والوں نے عین اسی وقت انکار کر دیا اور کافی عرصہ گزر گیا اور لڑکے نے جو ہے وہ اس کو گھر لانے سے انکار کر دیا. تو لڑکی اپنے گھر والوں سمیت دھرنا دے کے، ابھی پتہ نہیں ابھی تک دھرنا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، معلوم کر لیے گا ویب سائٹ پہ لاگ آن ہو کے کہ دھرنا کامیاب ہوا کہ نہیں یا مذاکرات ہوئے کہ نہیں. لیکن وہ لڑکی والوں نے دھرنا دے دیا اور باقاعدہ پولیس وغیرہ بھی آئی اور لڑکے کو باقاعدہ جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ اس کا نکاح ہو. اچھا، انڈیا میں اس شادی کو کہتے ہیں پکڑوے کی شادی. اگر آپ جائیں انڈیا کے لوگوں سے پوچھیں یا ویسے ہی معلومات لیں تو کہتے ہیں پکڑوا شادی. پکڑوا شادی یہ ہوتی ہے کہ مرد حامی بھر لیتا ہے، عین موقع پر غچہ دے جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور اہم ترین وجہ اس میں جہیز ہوتی ہے. تو بڑا اچھا جملہ کسی نے لکھا ہے کہ جو جہیز کے خواہش مند ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ ان کو جہیز میں کشکول ضرور دیا جائے. دیکھیں جہیز لینا ایک الگ بات ہے اور جہیز مانگنا ایک الگ بات ہے. اگر لڑکی والے خود اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں، چاہے وہ محل دیتے ہیں چاہے وہ گھر دے دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن مانگنا جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کشکول لے کے معاشرے میں گھومیں اور جہیز کی بھیک مانگیں. تو شرافت کا لبادہ اتار دیجئے اور اس کو یعنی کشکول کو تھام لیجئے. اگر جہیز لینا بھی ہے جسے کہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے جہیز جو ہے وہ کہاں سے دیا؟ مہر کی رقم سے. اور جہیز کی مالیت کتنی تھی؟ 12%، اراؤنڈ 10 to 12%. تو کم از کم لڑکے کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں. کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کی مرضی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ٹی وی نہ فریج، بس کیش دے دیے گا. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لڑکی والوں سے لینے کا. اور کہتے بھی ہیں کچھ جذبات میں آ کے، اور جب واقعی لڑکی کچھ نہیں لاتی، آپ نے تو کہا تھا کچھ نہیں لانا، تو کہہ لیں کہ آپ تو سیریس ہو گئی. اور پتہ چلا کہ پھر جو ہے اس کو آخر وقت تک بھگتنا پڑتا ہے. یہ تانے دینا بھی غلط ہے. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے لیے تمام جو ہے وہ ضروریات فراہم کرے. اگر لڑکی والے دے دیتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مانگنا جو ہے وہ کسی طرح بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے، بی بی سیدہ کا پہلے نکاح ہوا اور پھر چند مہینے بعد شادی ہوئی یعنی رخصتی ہوئی. اچھا، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا جو قدرے کم ہو گیا ہے، وہ یہ کہ مگنی کے بعد لڑکا اور لڑکی آزادانہ طور پہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں.
اب تو خیر منگنی کے تکلف میں بھی لوگ نہیں پڑھتے، لڑکے لڑکیاں ویسے ہی کالج اور دیگر جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، بعض اوقات جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پھر وہ شادی کر لیتے ہیں. اور مغرب میں اس قسم کے بہت زیادہ کیسز عام ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب شادی کی کیا ضرورت، ہم تو ویسے ہی رہ رہے. تو یہ ایک طریقہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ آپ منگنی کریں اور پھر لڑکی سے ملیں، جو کہ غیر شرعی طریقہ ہے. کچھ لوگ تو منگنی کا تکلف بھی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بس بات پکی ہو گئی، منہ میٹھا ہو گیا کافی ہے، اور اس کے بعد لڑکا لڑکی جو ہے وہ فون پہ SMS پہ یا ویسی جو ہے گپ شپ مل رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہے. تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے. نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی والوں کی، خاندان والوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مرضی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی جہاں چاہیں گھومیں پھریں، ساتھ رہیں، کھائیں پیئیں، جو بھی کریں. تو وہ نکاح جو ہے ایک لیگل ڈاکیومنٹیشن، ایک شرعی طریقہ ہے. اس کے بعد لڑکی سے ملنا، لڑکی سے باتیں کرنا، گھومنا پھرنا شرعی طور پہ بالکل جائز ہے. بلکہ یہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ضروری ہے لڑکا لڑکی شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کے بعد انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے. حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ جا کے شاپنگ کرے، اپنا کمرہ یا اپنا گھر جو ہے وہ خود ڈیکوریٹ کرے، بلکہ لڑکے والوں کی تقریبات میں بھی گھر والوں کی شرکت کرے اور دیکھیں ان کا مزاج، ان کی ساس سسر، ان کے بہن بھائی کیسے ہیں. اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن نکاح کے بعد یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، جو ایک شرعی جسے کہتے ہیں کہ چیز بن جاتی ہے، شرعی حق بن جاتا ہے. اچھا یہ شاید بھلا ہو، ہر چیز کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. یہ جو امیگریشن کے لیے یا باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، جب وہ شادی کرتے ہیں تو پہلی فرصت میں وہ نکاح کرتے ہیں اور اس کے ڈاکیومنٹ بناتے ہیں، اس کو انگلش میں یا جس زبان میں آپ چاہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ لڑکی کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے ان کو. تو نکاح کیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں منگنی ہوتی تھی کہ اکثر لڑکیوں کو لے کے ساتھ نہیں جایا جاتا تھا، تو شاید اس وجہ سے لوگوں نے نکاح شروع کر دیا کرنا. لیکن بہرحال نکاح کے بعد اگر یہ تمام چیزیں تو زیادہ بہتر ہے. منگنی کی یا بات پکی ہونے کی شریعت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. بہرحال حضرت علی کا نکاح جو ہے اور اس کے بعد رخصتی جناب سیدہ سے ہوئی، اور دوسرے دن رسول اللہ نے جب ان کے گھر آ کے پوچھا حضرت علی سے کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو حضرت علی نے جواب دیا اللہ کی عبادت میں بہترین معاون. اور حقیقت میں مومن اور مومنان کا ہدف جو کہتے ہیں ٹارگٹ اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اور شادی کا مقصد ہی ایک دوسرے کی معاونت ہونا چاہیے، نہ کہ خوبصورتی ہونا چاہیے، نہ کہ دولت ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ میری بہت زیادہ کیئر کرے یا خیال رکھے. فقط وہ میرے لیے اللہ کی عبادت میں معاون ہے یا نہیں. اور پھر رسول اللہ نے بھی گواہی دی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا غیر آدم. یہ بھی ایک روایت ہم نے بحر الانوار میں پڑھی ہے کہ ویسے تو لوگوں کی 4 بیویاں دنیاوی ہوں گی، حوریں تو الگ ہوں گی، لیکن حضرت علی کی دنیاوی اعتبار سے فقط ایک ہی بیوی ہوگی، کہ وہ وہاں بھی حضرت فاطمہ کے دل کا خیال رکھا جائے گا، ان کا دل نہ ٹوٹے. بہرحال ایک بحر الانوار کی روایت تھی، ہم نے آپ کو بتا دی. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. تو یہ وقت یہ چیز بتلاتی ہے کہ جناب سیدہ کا کفو جو ہے فقط حضرت علی تھے. اس کے علاوہ ایک فسانہ شادی علی اور دختر ابو جہل ہے کہ ایک دفعہ نعوذ باللہ، یہ غلط روایت ہے جو ہم سنا دیں آپ کو تاکہ آپ لوگ مس گائیڈ نہ ہو، کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے حضرت علی، تو فاطمہ جو ہے وہ روتی دھوتی رسول اللہ کے پاس گئی، رسول اللہ نے حضرت علی کو منع کیا اور یہ حدیث پڑھی فاطمہ تو بذات منی من اذاها فقد اذانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، نعوذ باللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ابو جہل یا کسی اور کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ حدیث، یہ جملہ رسول اللہ نے کب ادا کیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد باقی چیزیں، باقی فضائل انشاءاللہ اور باقی سیرت سیدہ پہ روشنی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے ڈالی جائے گی. اب تک کی گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل سوالات بھرپور سلامات. جل اللجن يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن